وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بہت ہی پیاری تلاوت بھیجی ہے بھائی آپ نے۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، آپ کو تازہ رکھے۔ سورہ الانعام کی ابتدائی آیتیں ہیں اور بہت ہی زیادہ دلائل ہیں اس کے اندر۔ توحید کا اتنا زیادہ زور ہے، اور خاص کر پہلی آیت کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ساری تعریفیں اس مالک کے لیے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور روشنی یعنی نور کا وہ خالق ہے، اندھیروں کا بھی وہ پیدا کرنے والا ہے اور نور کا بھی وہ پیدا کرنے والا ہے۔ نور اس کی مخلوق ہے۔ جس طرح آپ سب جانتے ہیں کہ فرشتے نوری مخلوق ہیں، نور سے بنائے گئے ہیں۔ تو نور ایک مادہ ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ انسان خاکی مخلوق ہے، جنات کو آگ کے شعلے سے، پلازما جس کو کہتے ہیں انگلش کے اندر، اس سے بنائے گئے ہیں، اور فرشتے جو ہیں وہ نور سے بنائے گئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نور کا نہیں ہے، عام طور پر جس طرح کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نور کا بنا ہوا ہے، یہ بہت بڑا کفریہ جملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نور کا بنا ہوا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نور کا خالق ہے، نور کا رب ہے۔ وہ خود کس طرح ہے کوئی نہیں جانتا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، فرمایا اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ عربوں کے اندر اس طرح فقرہ بولا جاتا تھا، یعنی کسی کی یعنی دوسری مثال کو رد کرنے کے لیے، کہ یعنی اس کی کوئی مثال ہی نہیں، اور اس کی اگر کوئی مثال ہوتی ہے تو اس جیسا بھی کوئی نہ ہوتا، اس انداز سے کہ اس کی مثال جیسا بھی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ بتایا گیا کہ وہ اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اور پھر لم یلد ولم یولد، نہ اس میں سے کوئی چیز نکلی ہے، نہ وہ کسی چیز میں سے نکلا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ اکیلا ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ رب ہے۔ اس نے پوری کائنات کو اپنے حکم سے بنایا ہے، اور جس طرح چاہا بنایا، جس کو چاہا جس طریقے سے بنایا۔ آدم کو جس انداز سے بنایا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ خالق ہے، الخالق اس کی صفت ہے، وہ ہمیشہ پیدا کرتا رہے گا، ہمیشہ چیزوں کو بناتا رہے گا، کیونکہ وہ الخالق ہے، اس کی کوئی صفت کسی جگہ جا کے رکتی نہیں ہے۔ اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہمارے اوپر ہوا ہے، ہمیں انسان بنایا، ساری مخلوق میں بہترین ساخت کے اوپر بنایا۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ ہم نے انسان کو بہت ہی بہترین ساخت کے اوپر اٹھایا، بہترین مخلوق اس کو بنایا ہے، اور پھر یہ سب نیچوں سے نیچ ہو گیا۔ یعنی ہم نے بنایا تو اس کو سب سے افضل تھا، لیکن یہ سب سے نیچ ہو گیا ایمان اور عقیدے میں خرابی کی وجہ سے۔ اس نیچ ہونے سے اگر کوئی مخلوق بچی ہے، کوئی انسان بچے ہیں، تو وہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائیں خالص ایمان اپنے مالک اور خالق کے اوپر، اور پھر عمل صالح کریں، اللہ کو اپنا اکیلا معبود مانے، اس کو اکیلا داتا مانے، اکیلا دستگیر مانے، مشکل کشا مانے، حاجت روا مانے، بغیر واسطے وسیلے سے اس کو پکارنے والا سمجھیں، توکل اور بھروسہ اس کے اوپر رکھیں، اس کو رکوع اور سجدے کریں۔ یہ ساری بندگی کی جتنی قسمیں ہیں وہ اپنے مالک اور خالق کے ساتھ کریں۔ جس طرح ہم صلوات پہ کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ ہماری قولی، فعلی، مالی، ہر طرح کی جو بندگی ہے وہ خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یعنی ہماری جو قول ہے، زبان کے ساتھ جو تعلق ہے، پکاریں گے تو اللہ کو پکاریں گے، کسی اور کو نہیں پکاریں گے۔ تعریفیں ہوں گی ساری کی ساری تو اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ اسی طرح مالی عبادت جس کے اندر بال خرچ ہوتا ہے، چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، یہ ایک اللہ کے لیے ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہوگا۔ چونکہ مشرکین مکہ کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور لات منات ہبل کے لیے نذر و نیازیں کرتے تھے، اپنے بکرے اور چھترے کاٹتے تھے، اپنی فصلوں میں سے ان کے لیے حصہ لگاتے تھے۔ ہر دور کا مشرک اسی طریقے سے کرتا ہے۔ آج کل کے دور کے دیکھیے مشرکین ہیں، یہ بھی کوئی عبد القادر جیلانی کی نیاز کر رہا ہے 11ویں کی شکل میں، کوئی نبی علیہ السلام کی نیاز کر رہا ہے 12ویں کی شکل میں، وہاں کیک کاٹتے ہیں۔ کوئی حسین رضی اللہ تعالیٰ کی نظر و نیاز کر رہا ہے 10 محرم کو، وہاں حلیم گھوٹتے ہیں، شربت بانٹتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، 10 محرم کو پانی پلایا جاتا ہے لوگوں کو۔ کہ خالص غیر اللہ کی نظر و نیاز ہے، جو اللہ کے لیے ہو تو جائز، اور غیر اللہ کے لیے ہو، کسی کے لیے بھی ہو، نبی علیہ السلام کے لیے ہو،
یا کسی فرشتے کے لیے ہو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہو، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہو، تو یہ بالکل حرام ہے، شرک ہے، اور سور کے گوشت سے زیادہ اس کو حرام اور نجس قرار دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے رکوع اور سجدے یہ بدنی عبادت ہے۔ طواف ہوگا تو اللہ کے گھر کا ہوگا، وہاں رکوع ہوں گے، سجدے ہوں گے، تو یہ خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہوں گے، کسی اور کے لیے نہیں ہوں گے۔ تو یہ جو دوسروں کو سجدے کرتے ہیں، چاہے اپنے پیروں کو سجدے کریں یا ان کے مزاروں کے اوپر جا کے سجدے کریں اور کہیں کہ ہم قدم بوسی کرتے ہیں، بوسے دیتے ہیں، یا کچھ لوگ ہیں وہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ سجدہ شکر تھا جو اللہ کو ہوا ہے، سارے خاندان نے اللہ کو سجدہ شکر کیا تھا۔ یہی جو موحد قسم کے مفسرین نے یہی تشریح انہوں نے کی ہے، لیکن جن کی عقیدے میں خرابی ہوتی ہے، جن کا ایمان خراب ہوتا ہے، وہ ان سجدوں کا رخ نبیوں کی طرف اور ولیوں کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بدبختی ہے انسانوں کی، حالانکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی تھی، نوری مخلوق کو جھکایا خاکی مخلوق کے آگے، تو فضیلت کس کی ہوئی؟ اس کی فضیلت ثابت کی اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن آج دیکھیے نبی علیہ السلام کو نور میں نور اللہ کہا جاتا ہے، پہلے اللہ کو نور بنایا انہوں نے، اللہ نور کا، یہ کفر کیا، پھر اس کفر کے اندر ایک اور کفر کے اس نور میں سے نور جدا کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بنا دیا۔ اور یہ کہنے والے کون ہیں؟ اتنے بڑے مجدد الف ثانی، جنہوں نے اپنا لقب رکھا اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نور سے بس ایک ہی نور بنا ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ عبدالحق محدث دہلوی اٹھے، انہوں نے کہا ہاں بالکل صحیح کہا ہے شیخ صاحب نے، تھوڑا سا نور بچ گیا تھا، اس نور سے ابو بکر اور عمر بنا دیے گئے۔ اس طریقے سے انہوں نے کفر کے اوپر کفر کرتے چلے گئے۔ یہ بہت بڑے مشرکانہ عقائد ہیں، اس سے توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے۔ اس کی وجہ سے ہمیشہ کی آگ کے عذاب کا خطرہ ہے، بڑا شدید خطرہ ہے۔ اسی چیز کی اللہ نے معافی نہیں رکھی ہے کہ دیکھو شرک کی معافی نہیں ہے، اس کے علاوہ ہر گناہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے گا، چاہے سزا دے کے معاف کرے، چاہے بغیر سزا کے اس کو معاف کر دے، کوئی اللہ سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان خالص کی سمجھ عطا فرمائے، پھر اس کے اوپر استقامت دے اور اسی کو پھیلانے، اسی کے لیے جینے اور اسی کے لیے مرنے کی توفیق عطا فرمائے مالک، آمین یا رب العالمین۔